السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین حضرات، آج ہم نے سوچا کچھ اور تھا کہ توحید پر بات ہوگی، شرک سے متعلق بات ہوگی، لیکن چونکہ ہم نے ابھی جسٹ کچھ ہی لمحے پہلے کسی کو آخرت کے سفر کے لیے قبر میں اتار کر آئے ہیں، تو اسی سے متعلق تھوڑی سی کچھ باتیں جو بہت ضروری ہے ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احوال برزخ یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے، یعنی ایک انصاری صحابی کی میت کو لے کر قبرستان میں پہنچ گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد یعنی قبر کھودی جا رہی تھی، قبر کھودنا باقی تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے اس لیے ہم بھی آپ کے ارد گرد کیا ہو گئے، آس پاس آ کر بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ بے جان انسان بیٹھتا ہے کہ ہمارے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، جس لکڑی سے آپ زمین کو کیا کر رہے تھے، کھرید رہے تھے، زمین کو کھود رہے تھے۔ جیسے کوئی غمگین آدمی، کوئی غم میں بیٹھا ہوا آدمی کسی سوچ میں پڑا ہوا ہو اور پھر ہاتھ میں لکڑی لے کر زمین کو کیا کرتا ہے، کھودتا ہے، کھودتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ کس سے پناہ مانگو؟ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ یہی لفظ دہرایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ جب مومن بندہ یا پھر دوسرا بھی بندہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں فرشتے۔ پھر حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، میت کی سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت، اس کی رضامندی کی طرف سے نکل کر چل۔ آدمی نیک ہوتا ہے نا، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کے ساتھ میں یہاں سے چل، چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت کے ساتھ میں نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ، ایک ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اس کو، ہنڈا یا پھر سمجھو مٹکا، اس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے۔ مٹکے کو الٹا کرنے کے بعد پانی کیسے مٹکے میں سے نیچے کی طرف آتا ہے، فاس جس تیزی کے ساتھ میں آ جاتا ہے،
ہاں بالکل اسی طریقے سے فرمایا، ہاں مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آتا ہے، بس اسے حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام لے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے تھے پلک جھپکنے کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں ہاتھ میں اس کو کیا کرتے ہیں، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا موقع نہیں دیتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو ہو، مشک ہو، جو بھی ہو، اس جیسی خوشبو اس کو ملتی ہے۔ کس کو؟ جس کی روح پاک ہوتی ہے، یعنی جو انسان نیک ہوتا ہے۔ ہاں پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے، اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیا جاتا ہے، جس سے دنیا میں اس کو بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین، اچھے بڑے بڑے فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی اس آسمان سے لے کے اس آسمان تک یہاں کے فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں، وہ آسمان کے فرشتے اس کو لیتے ہیں عزت کے ساتھ میں دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے کر تیسرے آسمان میں پہنچاتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے وہ 7 آسمان میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دیا جائے، اسے زمین پر واپس بھیج دیا جائے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا نام لکھا جائے اور اس کو زمین واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا۔ آج ہم نے بھی پڑھا نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہم نے زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو مٹی میں ڈالیں گے، پھر اسی مٹی سے دوبارہ کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب جو سامنے آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، جو تمہارے اندر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ سو اس کے لیے جنت کے بچھونے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کے دروازے اس کی قبر کے اندر کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بچھونے جنت کی تمام نعمات اس کے قبر کے اندر آراستہ کر دی جاتی ہے۔ جنت سے خوشبو کا آنا، اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کیا ہوگی؟ کھلی ہوئی ہوگی، اس کی قبر یعنی اوپن ہو گیا اسے، بالکل اس کے برخلاف۔ خیر، تو اس کے بعد نہایت خوشبو چہرے والا، خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جا چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، تیسرا سوال جو ہے من نبیک، تیسرا سوال ہے دکھایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علماء فرماتے ہیں اس کے جواب میں وہی بندہ جواب دے سکتا ہے
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، ابو جہل نے آپ کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، کفار مکہ نے آپ کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، آپ کے سامنے، چہرے کے بالکل سامنے آ کر آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو دیکھا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن جب ان سے سوال ہوگا قبر کے اندر کہ یہ شخص جو آرام فرما رہے ہیں کون ہیں، وہ بھی بدبخت کہے گا کہ میں نے پہچانتا۔ کیوں؟ دیکھا نہیں تھا دنیا میں؟ ارے بولو بھائی، دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا، کیوں پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر سنتوں پر جس نے عمل کیا ہوگا، دنیا کے اندر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، اس کو پہچاننا آسان ہوگا کہ یہ میرے نبی ہیں، ہاں یہ میرا رسول ہے۔ وہاں پر بہت بڑا مسئلہ، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، ہاں لیکن حقیقت میں جب وہاں پر پھنسیں گے تب پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما۔ کون؟ نیک بندہ جو مرا ہے نا، وہ کہہ رہا اللہ سے، اے اللہ کیا کر؟ قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر پہنچ جاؤں۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے رخصت ہونے آخرت کی طرف جانے کا رخ ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے، کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنی دور آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت فرشتے حضرت اسرائیل آسمان سے تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم سے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں چھننے والی سیخ ہو۔ ہم لگاتے نا بوٹیاں سیخ کے اوپر، آگ کے اوپر لگاتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے بوٹیوں کا؟ ہمیں تو مزہ آتا ہے اس کو موٹ مزہ مسکا پھسکا لگا کر بھون کر کھاتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ گوشت کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ ریشم کا باریک لباس ہو، کانٹے دار درخت ہو ببول کا، اس درخت پر اس کپڑے کو لگا دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کیا کیا جائے؟ کھینچا جائے، جس طریقے سے کپڑا پھٹ پھٹ کر نکلتا ہے نا، ہاں بد کردار آدمی کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے، پورے جسم سے نکال دی جاتی ہے۔ کیا بھیانک شدید تکلیف ہوگی، اس کا اندازہ ہم جا کر کر سکتے ہیں۔ کپڑے کو کیا کریں؟ کانٹے کے درخت پر لگا کر کھینچیں، دیکھیں۔ ہاں خیر، تو جس طریقے سے بھنا ہوا گوشت ہم سلاخ سے کھینچتے ہیں، اس کو زور سے کھینچا جائے، پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں کے لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی برتن میں سڑے ہوئے لاش کی، دنیا کے اندر اگر گوشت سڑ جائے تو کس طریقے سے اس کی بدبو پھٹتی ہے، ویسی بدبو اس کے بدن سے پھوٹتی ہے۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتا ہے وہ بندہ، وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے، اس کا کیا برا سے برا نام لے کر کہا جاتا ہے، اس کا برا سے برا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے، جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک اور پھر ساتھ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ نہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے ہی آیت پڑھی تھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ کب تک؟ جب تک اونٹ
اب سوچنے جیسی بات ہے، سوئی کے ناکے میں اڑ جائے گا، پھر اس کا مطلب یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ایک بات دماغ کے کان کھول کر سن لے، ہم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں کہ اللہ ہماری رعایت کرے گا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے اس میسج کو سمجھ لے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے اکھیڑ دیا، بکھیر دیا، اس کو پھینک دیا گیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب یہ سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ لگا دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی تپش، دوزخ کی سخت گرم لو ہوا اس کے اندر آتی ہے، اور قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایسا قبر اس کو دبائے گی، ہماری یہ جو پسلیاں ہے نا، جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہے، ایسے گھسے گی۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بد صورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جا چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اس لائق ہے کہ تجھ کو بری خبر سنائی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرا میں برا عمل ہوں جو تو دنیا میں، ارے بولو بھائی، کیا کرتا تھا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو آگے کا بولو مر کے دیکھ۔ آج یقین نہ تھا کنی بگیتلان قبرتن سگلا ہوتوی، یقین نہیں آتا، نہیں، قرآن برحق ہے، اسلام برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خوشخبریاں سنائی ہے، پوری عذاب کی وعیدیں بھی بتا دی گئی ہے کہ ایسے ایسے حالات آنے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر ہم نے آج نہیں سمجھا، موت کا بھروسہ نہیں۔ یہ سن کر اس کو اس قدر ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں جہاں سے زیادہ گرفت ہونا شروع ہوتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ پہلا والا بندہ کہہ رہا تھا کہ قیامت قائم کر، کیوں؟ وہ نیک تھا، اس کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں جا کے ملنا تھا۔ اب یہ بندہ ان عذابات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ کر۔ اس نے چونکہ سب کچھ قبر کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ڈبل داماد، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کس لیے کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں تھی، پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ بہت غمگین رہنے لگے، آپ کو ٹینشن ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں میری رشتہ داری کیا ہو گئی؟ کٹ ہو گئی، یہ بہت ٹینشن میں رہنے لگے۔ اس عمل کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ میں کرا دیا۔ یہ دو نور والے دنیا کے اندر، اللہ کے رسول نے کہا عثمان تیرا گھر میرے گھر کے بازو میں، تو جنتی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے ہیں، اپنے جوتوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس قدر روتے ہوئے قبرستان سے گزرتے ہیں کہ آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔
صحابہ نے پوچھا کیا آپ جنت کے اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بارے میں روتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پھنسا تمام منزلوں میں پھنسے گا، جو اس میں کامیاب ہوا تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہا اس نے عذابات کو دیکھا تو اب اللہ سے التجا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ اے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر۔ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ، وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جائے، اور آسمان و زمین کے دروازے کا درمیان کا ہر فرشتہ، وہ جب جو فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے نہ لے کر جانا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب وہ سو کر اٹھتا ہے، اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، تو وہ اپنے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ابن ماجہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوال و جواب رہنے دو، مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہو رہا ہے، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیے، اور اس بات کو خوب سوچے کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ کسی کو پتا نہیں کہ مجھے کب مرنا ہے، کب میری روح نکلے گی، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، سب سے بڑی بے وفا دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ ہے دنیا۔ کب چھوڑے گی ساتھ، کب ختم ہوں گے، کب ہماری آنکھ بند ہوگی، تصور نہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے برائے مہربانی ہم اپنے آخرت کی فکر کریں، کم سے کم جہاں پر جو وقت ہم کو فارغ میسر آتا ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہو سکتا ہے اسی نماز کی وجہ سے ہماری کیا ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور کسی بھی نیک کام کو نیک کام سمجھ کر، چھوٹا کام سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ ایک لاسٹ بات بولتا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بندہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابا گناہ بھی کرتے رہو اور یہ چھوٹے موٹے نیک کام کرتے رہو، یہ بھی بتانا مقصد نہیں ہے۔ تو اس کا حساب کتاب ہوا تو ڈر گیا کہ اب میں ختم، جہنم میں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک اس کے نام اعمال میں ایک تھیلی آ کر گری، اس سے پوچھا گیا کہ تھیلی میں کیا تھا، کہنے لگا مٹی۔ کہ وہ اس کا وزن اتنا بھاری ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، میں جنت میں گیا۔ بولے تھیلی میں کیا تھا؟ مٹی۔ کون سی مٹی؟ کہنے لگے وہ ایک مسلمان مرا ہوا تھا، نہیں پتا کون تھا، میں نے اس کو کیا کیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا مٹی دیا تھا۔ اب ہم سوچے کہ ہم مٹی دیتے ہیں، آدھے دیتے ہیں، آدھے راستے पर खडे रह गए। असा करायला पाहिजे आपल्याला की झाडा मोडायला पाहिजे। आपली कब्रस्तान बेस गाण्याचं कब्रस्तान बघा, खडक आहे सगळी, काय तकलीफ होते। अरे हमारा बाप पड़ेला है, हमारी माँ, हमारा बाप है, हमारा दादा है वहाँ पर। किसी को तौफीक होती है कि कम से कम वहाँ पर खड़ा हूँ तो 4 कुल पढ़ूं और उनके नाम पर बख्श दूं। नेक्स्ट टाइम से हम इसको ना थोड़ा सा दिमाग में रखें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मिट्टी पाबंदी से देने, यानी हर छोटा सा छोटा अमल हम करने वाले बने, मामूली अमल समझ कर ना छोड़े। अल्लाह ताला कहने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़े।